الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا توکل سے مراد رزق کے لیے کوشش کا چھوڑنا ہے؟ شاید بعض ناسمجھ لوگ کہیں کہ جب توکل کرنے والے کو ضرور رزق ملتا ہے تو ہم حصول رزق کی خاطر جدوجہد محنت و مشقت کیوں کریں؟ کیوں نہ ہم مزے سے بیٹھے رہیں کہ توکل کی وجہ سے ہم پر آسمان سے رزق نے تو خود ہی نازل ہو جانا ہے۔ ان لوگوں کی یہ بات توکل کے بارے میں ان کی بے علمی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر یہ لوگ مذکورہ بالا حدیث پر غور کرتے تو ایسی بات نہ کہتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر کما حقا اعتماد کرنے والوں کو ان پر پرندوں سے تشبیہ دی ہے کہ جو صبح سویرے خالی پیٹ اللہ تعالیٰ کے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں کی طرف پلٹتے ہیں، اور شام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں کی طرف پلٹتے ہیں۔ حالانکہ ان پرندوں کی دکانیں، فیکٹریاں، ملازمتیں یا کھیت نہیں ہوتے جن پر وہ رزق کے حصول کی غرض سے اعتماد کرتے ہیں۔ طلب رزق کی جدوجہد میں ان کا کلی اعتماد صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ رب کریم علماء امت کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے ہر چیز ہمارے لیے آسان کر کے بتا دی۔ انہوں نے اس بات کو پہلے ہی سے خوب واضح کیا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر امام احمد لکھتے ہیں کہ حدیث میں یہ بات تو نہیں کہ حصول رزق کے لیے کوشش نہ کی جائے، بلکہ وہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رزق کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ اگر ان کے آنے جانے اور سعی و کوشش کے پس منظر یہ یقین ہے کہ ہر طرح کی خیر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو وہ ضرور اسی طرح خیر و برکت اور رزق حاصل کر کے پلٹیں گے۔ یعنی اللہ پہ توکل کر کے نکلنا، کام کے لیے نکلنا، محنت و مشقت کے لیے نکلنا کہ ہم اللہ پر توکل کر کے نکلے ہیں، انشاءاللہ ہم رزق لے کر ہی واپس آئیں گے۔ جس طرح کہ سر شام پرندے رزق حاصل کر کے پلٹتے ہیں، تو جب آپ صبح نکلتے ہیں کام کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، تو اللہ پر توکل کر کے نکلیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو رزق دے کر بھیجے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہیں اور کہیں کہ اللہ پر توکل کر لیا تو اللہ ہم پر رزق کی بارش آسمان سے کر دے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ پہ توکل کر کے نکلیں کہ ہمارے رب ہم جو رزق کی تلاش میں نکل رہے ہیں، جیسے کہ اور تو ہی ہے رزق دینے والا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو لازم خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے، آپ کو رزق دے کے بھیجیں گے۔ امام احمد سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھے کہتا ہے میں تو کچھ کام نہیں کروں گا، میرا رزق خود میرے پاس آئے گا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا یہ شخص علم سے کورا ہے، یعنی اس کے پاس علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے سایہ کے نیچے رکھا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر کما حق توکل کرو
تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائیں گے جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ ہے توکل محترم ناظرین۔ یہ توکل نہیں ہے کہ آپ سارا دن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ میں نے اللہ پر توکل کیا، وہ میرے اوپر جو ہے وہ رزق کی بارش کرے گا، بلکہ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات ہے۔ بندے کا کام ہے اللہ پر توکل کر کے اپنے رزق کے لیے نکلے، اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے نکلے، کہے میں اللہ میں تم پر توکل کر کے میں نکل رہا ہوں، آپ پر توکل کر کے نکل رہا ہوں، رزق دینا آپ کا کام ہے۔ تو یہ ہے توکل۔ یہ توکل نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ گھر پہ بیٹھا رہے اور کچھ کام کے لیے محنت مشقت نہ کرے۔ حضرت امام نے مزید فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تجارت کرتے اور اپنے گلستانوں کھجوروں کے باغوں میں کام کرتے تھے، اور ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ شیخ ابو حامد علامہ غزالی اس بارے میں لکھتے ہیں، توکل کے بارے میں یہ ہے سمجھنا احکمانہ سوچ ہے، یعنی نہ سمجھوں کا کام ہے کہ اس سے مراد حصول رزق کے لیے جسمانی قد و کاش اور دماغی سوچ بچار چھوڑ کر بیٹھ جائے، پھٹے پرانے چیتھڑوں کی طرح زمین پر گرے رہنا اور گوشت کی طرح تختے پر پڑے رہنا، یقیناً ایسا کرنا شریعت میں حرام ہے۔ توکل کرنے والوں کی اسلام میں جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حرام کا ارتکاب کرنے والے شریعت کی نگاہ میں قابل تعریف قرار دیے جائیں۔ اس بارے میں حق کو اشکار کرنے کی غرض سے ہم کہتے ہیں توکل کا اثر بندے کی اس صحیح کوشش سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر کرتا ہے۔ امام ابو قاسم بیان کرتے ہیں کہ توکل کی جگہ دل میں ہے۔ جب بندے کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اگر تنگ دستی آئی تو تقدیر الہی ہے، آسانی ہوئی تو اس کی عنایت و نوازش سے، ایسی کیفیت حاصل ہونے کے بعد ظاہری حرکت توکل کے منافی ہے۔ درج ذیل حدیث میں یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ توکل کا تقاضا رزق کے حصول کے لیے کوشش کا ترک کرنا نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے گھٹنے کو باندھو اور توکل کرو، یعنی توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ، امام ابن حبان اور امام حاکم نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور توکل کرتا ہوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے گھٹنے کو باندھو اور پھر توکل کرو۔ امام قضائی کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی سواری کو باندھ کر توکل کروں یا اللہ پر بھروسہ کروں یا سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ یعنی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی سواری کو کھلا چھوڑ کے توکل کروں اللہ پر یا اس کو باندھ پر توکل کروں؟ تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو باندھو اور پھر توکل کرو۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل کا معنی حصول رزق کے لیے دوڑ دھوپ کا ترک کرنا نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے حصول رزق کے لیے اور اللہ پر توکل کرنا ہے، جیسا کہ پرندے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں اور شام کو اپنا پیٹ بھر کے گھر آتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اپنے کام پہ صبح نکلیں تو اللہ پر توکل کریں کہ اللہ میں تیرے بھروسے پر تجھ پہ توکل کر کے نکل رہا ہوں، رزق دینا تیرا کام ہے۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے وہ کوئی رزق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے، لیکن اس کا بھروسہ اور اپنی محنت اور مشقت پر نہ ہو، بلکہ رب ذوالجلال پر ہو کہ رزق اسی نے دینا ہے، توکل اسی پر ہو۔ وہ اس بات کا اعتقاد رکھے کہ سب معاملات انہی کے ہاتھ میں ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور رزق صرف اور صرف انہی کی طرف سے ہے، یعنی رزق صرف اللہ ہی کی ذات عطا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اتنی زیادہ مخلوق ہے رب کریم کی کہ سب کو رزق عطا کرتا ہے، جانور، انسان، چرند پرند، جتنی مخلوق سمندر میں ہے، خشکی پہ ہے، سب کو ہمارا کریم رب جو ہے وہ رزق عطا کرتا ہے۔ اور ایک ایسا عمل آپ کو بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے پوری جو ہے وہ مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، وہ آپ جو ہے اس کو جو ہے ہر وقت اپنی زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ آپ کی ہر طرح کی پریشانی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کریں۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے ذریعے پوری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، تو آپ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں۔ انشاءاللہ ہمارا کریم رب ہر پریشانی سے ہمیں نکال لے گا، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔